بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادیوں اور دیگر بعض تقاریب کے اندر جو ہے جب کھانا اوپن کیا جاتا ہے تو لوگوں کی ایک اکثریت جو ہے وہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے۔ موجود لوگوں کی اکثریت اس پہ ٹوٹ پڑتی ہے، جیسے وہ صرف کھانے کے لیے ہی آئے ہوں، جیسے ان کو اچھا کھانا ملتا نہ ہو، جیسے وہ بہت سارا کھانا کھانا چاہتے ہیں، موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا پیسے پورے کرنے کے لیے، سلامی کے لیے دیے جانے والے پیسوں کو پورا کرنے کے لیے، یا کسی بھی اعتبار سے۔ یہ بہت ناٹ اونلی فوڈ کے معاملے میں بلکہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ایک بااثر فرد کسی جگہ پہ موجود ہوتا ہے، پایا جاتا ہے، تو لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، مکھیوں کی طرح لوگ اس کے اوپر گر رہے ہوتے ہیں۔ جنازوں کے اندر اپنی شکل دکھانے کے لیے، اپنی حاضری لگوانے کے لیے، بہت سارے دیگر معاملات کے اندر بھی، بہت سارے دیگر معاملات کے اندر بھی بعض لوگ ایسے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ بہت حریص ہوں، بہت گریڈی ہوں، گریڈ، جیسے ہرس اور گریڈ جو ہے وہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری گئی ہو، اتنے حریص نظر آتے ہیں۔ اور اس وجہ سے بہت سارے باوقار اور صاحب فہم لوگ ان سے دور رہتے ہیں، ان کے بارے میں ایک منفی امیج قائم کر لیتے ہیں، اور دیگر حریص لوگوں کی نظروں میں بھی ان کا مقام اچھا نہیں ہوتا، شاید اس لیے کہ دیگر حریص لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے بھی زیادہ حریص ہے، امپٹی، خالی۔ ہم کیا حریص تھے، یہ ہم سے بھی بہت زیادہ گریڈی، حریص، فوائد کے لیے پتہ نہیں وہ فوائد حاصل ہوں گے بھی یا نہیں، لیکن ان فوائد کے لیے اپنی عزت، وقار، سب کچھ جھونک دینے والا انسان، اپنی ڈگنیٹی، اپنی انسانیت، اپنا وقار، سب کچھ داؤ پہ لگا دینے والا انسان، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور کیا ہم اس صورتحال سے بچ سکتے ہیں؟ کیا ہم ایک باوقار انسان کے طور پہ بیہیو کر سکتے ہیں سوشل گیدرنگز کے اندر افراد سے ملتے ہوئے؟ کیا ہم اپنی عزت اور وقار جو ہے ہم اس کو قائم رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی عزت خراب اور برباد ہونے سے بچا سکتے ہیں؟ کیا ہم برابری کی سطح کے تعلقات جو ہیں
قائم کر سکتے ہیں، ان کے برابری کی سطح کے تعلقات کے امیدوار بن سکتے ہیں، یس بن سکتے ہیں۔ اور اگر جواب ہاں کے اندر ہے تو پھر اس کا کیا ممکنہ طریقہ؟ پہلی بات تو اس بات پہ یقین کیجیے گا کہ یہ ممکن ہے، اٹ از کوائٹ پاسبل۔ اور چونکہ یہ کوائٹ پاسبل ہے، اسی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں باوجود کم وسائل کے اپنی عزت اور وقار کو بنانے اور قائم رکھنے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ متعدد کم وسائل والے لوگ اپنی عزت اور اپنے وقار کو بنانے اور قائم رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنی عزت اور وقار کو قائم رکھتے ہیں، بلکہ وہ اندر سے مضبوط انسان بھی ہوتے ہیں اور سیٹسفائیڈ انسان۔ اور یہ اندر کی مضبوطی اور سیٹسفیکشن جو ہے، یہ ان کی عزت اور وقار کا باعث بنتی ہے۔ اور کیا اس کا طریقہ کار یہ ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو ایمپٹی نہیں سمجھتے، یہ اپنے آپ کو خالی نہیں سمجھتے، یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس بہت کچھ کمی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم تو خالی مخولی ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا طرز فکر یہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے، اور میں حاصل کر لوں اور اپنی عزت اور وقار کو داؤ پہ لگا کر گنوا کر میں کچھ چینا جپٹی کہیں کھانے پہ اور کہیں پہ لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے میں اور کہیں پہ کسی کو امپریس کرنے کی کوشش، جو کہ وہ بھی تعلقات بنانے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ اور اسی طرح مختلف کاموں کے اندر، مختلف سچویشنز کے اندر یہ لوگ اپنے آپ کو خالی خولی سمجھتے ہیں، اور ان کے ذہن کو یہ بار بار یہ میسج جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی آئی ایم ایمپٹی، جیسے ایک انسان تھرسٹی ہے، جیسے ایک انسان کو پیاس لگی ہوئی ہے، شدید پیاس ہے، اور وہ پانی اس کے سامنے رکھا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ غٹ غٹ کر کے پی جائے گا۔ اور جیسے ایک انسان بہت سارے وقت سے بھوکا ہے اور وہ بھوک کے سامنے کھانا آتا ہے تو وہ پھر کھانے کا وہ حشر کرتا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے گا کہ ایک انسان بھوکا ہوتا ہے، ایک انسان پیاسا ہوتا ہے، لیکن ایک انسان کی سائیکولوجیکل بھوک اور پیاس ہوتی ہے، اور یہ وہ سائیکولوجیکل بھوک اور پیاس اس طرح سے بنتی ہے کہ ایک انسان اپنے ذہن کو کیا میسیجز جو ہے، کیا سگنلز ایک انسان اپنے ذہن کو بھیج رہا ہے، کیا اپنے ذہن کو یہ سگنل بھیجا جا رہا ہے کہ میں آئی ایم فل، بہت تھوڑا سا اور ہو جائے تو ٹھیک ہے، مجھے اگرچہ کھانا بھی ہے، اور میں صبح کا میں نے ناشتہ ہی کیا ہوا ہے، اور دوپہر کی کہیں دعوت ہے، یا دوپہر کا کھانا ہی کھایا ہے اور شام کی کہیں دعوت ہے، ظاہر اب کھانے کی طلب تو ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کھانا دعوتوں میں عموماً تھوڑا لیٹ بھی ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کھانے پھر وہاں پہ کھانوں کی ویرائٹی ہوتی ہے، اور ایسے کھانے کہ جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ جن کھانوں کا ہم اہتمام نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے جن لوگوں نے اپنے ذہن کو یہ سگنل دیا ہوا ہوتا ہے، یہ میسیجز بھیجے ہوئے ہوتے ہیں کہ آئی ایم فل، میرے پاس بہت کچھ ہے، میں نے الحمدللہ بہت کچھ کھایا ہوا ہے، بہت تھوڑا سا اور کھا لوں گا اگر مل جائے، لیکن اگر نہ ملے
فرض کر لیں کہیں پہ میری عزت اور وقار کا مسئلہ بنتا ہے تو میرے لیے میں گھر جا کے کھا لوں گا، میں باہر سے کھا لوں گا، وہ کھانا بھی اچھا ہے جو مجھے گھر سے اور باہر کو ملے گا، وہ کھانا بھی اچھا ہے، اور یہاں سے کھانا کھانا لازم نہیں ہے، اور سٹفنگ کرنا ایسے جو ہے وہ ڈالتے چلے جانا، کھانا جو ہے معدے کے اندر ڈالتے چلے جانا، جیسا ایک انسان بہت وقت سے بھوکا ہو یا جیسے بہت عرصے کے بعد ایک انسان کو اچھا کھانا ملا ہو، یہ بھی ایک بھوک اور پیاس ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو بھوک اور پیاس ہے، آپ یقین کیجئے گا بعض لوگوں کے اندر کے جو اکثر دعوتوں کے اندر رہتے ہیں وہ بھی ان کے اندر بھی یہ نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو سگنلز اپنے ذہن کو بھیج رہے ہوتے ہیں، جو انہوں نے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سگنلز ایک بھوکے اور پیاسے کے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میں نے اور دیگر چیزوں کا میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، جیسے کوئی با اثر انسان جو ہے وہ سامنے آ گیا تو اس کے اوپر مکھیوں کی طرح گرنا شروع کر دینا کہ میرا اس سے تعارف ہو جائے، میرا اس سے تعلق بن جائے، اور ممکن ہے تعارف تو آپ کا ہو جائے لیکن وہ تعارف جو ہے وہ اس دوسرے انسان کے ذہن کے اندر ایک پازیٹیو امیج کے طور پہ نہ ہو، اور آپ کی جو فائل وہاں پہ بننی ہے وہ اس کے اندر ایک وہ پازیٹیوٹی اس کے اندر جو ہے اچھا امیج آپ کا نہ بن پائے۔ اس سے بہت بہتر ہے عزت اور وقار سے بیٹھیے گا، اور اگر کہیں پہ بہت عزت اور وقار سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو کر بھی لیں، لیکن یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ آپ خود بڑے بڑے آنریبل انسان ہیں، اللہ نے آپ کو ایک جو ہے باعزت اور باوقار انسان بنایا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، اور جو غیر اہم چیزیں ہیں وہ تو سب کے حصے میں نہیں آئی ہیں، اور کئی چیزوں کی کمی آپ کے اور میرے اندر بھی ہوگی، لیکن جو اہم چیزیں ہیں، جو بہت اہم چیزیں ہیں، وہ اللہ نے سب کو دی ہیں۔ 2 آنکھیں دی ہیں، ناک دیا ہے، کان دیا ہے، منہ دیا ہے، ٹانگیں دی ہیں، بازو دیے ہیں، اور ذہن دیا ہے سوچنے کو، اور سب کچھ دیا ہے۔ یہ انتہائی اہمیت کی حامل باتیں ہیں۔ کپڑوں کی کیا اہمیت ہے اس کے مقابلے میں کہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں جسم کے حوالے سے عطا کر دی ہیں۔ شیخ سعدی ایک دفعہ پریشان تھے کہ جی جوتا نہیں ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک بندہ جس کا پاؤں نہیں ہے۔ اب وہ پریشانی ان کی کہاں، انہوں نے کہا جی میں بہت شرمندہ ہوں اللہ رب العزت، مجھے اللہ تو نے مجھے پاؤں عطا فرمائے۔ اب جس کے پاس پاؤں نہیں ہے اس کے پاس سونے کے جوتے بھی ہوں تو جو ہے اس کے پاؤں کی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ جی ہمیں اپنے آپ کو ہم اپنا ایک جو اپنے ذہن کے اندر ہماری یہ بات رہنی چاہیے کہ میں فل ہوں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، میں فل ہوں، آئی ایم فل۔ اور یہ ہے اس طرح کا اپنے اندر کبھی بھی ایسا ایک امیج اور پکچر اپنی نہ بنائیں کہ آئی ایم فل، آئی ایم ایمٹی، میں خالی ہوں، میرا بہت کچھ خالی ہے، میرا معدہ بھی بہت خالی ہے، اور میری زندگی بھی بہت خالی ہے، اور میں ذہنی اور نفسیاتی اور طور پہ بھی بہت خالی ہوں۔ کبھی بھی خالی کا جو امیج اور پکچر ہے وہ کبھی بھی آپ نہ بننے دیں، کیونکہ یہ ہمارے عزت اور وقار کی دشمن ہے۔ جزاک اللہ۔